بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں زوار کاشف عباس جویا اپنے عنوان یوزاسف اور بلوہر کے ایپیسوڈ نمبر 6 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ایپیسوڈ نمبر 5 کے آخری الفاظ تھے: آپ مجھے باہر جانے کی اجازت دیں، میری یہ فکر مجھے ہلاک کر دے گی۔ بادشاہ سمجھا کہ برخوردار پر راز تنہائی ظاہر ہو گیا ہے۔ مخصوص لوگوں کو حکم ہوا کہ وہ شہزادہ کو استبل کے بہترین گھوڑے پر سوار کر کے جلوس کی صورت میں باہر نکالیں۔ یوزاسف بڑی شان و شوکت سے باہر نکالا گیا۔ ساری مملکت میں وہ روز عید تھا۔ اس روز سے گاہے گاہے شہزادہ شہر میں جاتا۔ ایک روز اس نے 2 آدمیوں کو دیکھا۔ ایک کا جسم بہت کمزور پتلا اور چہرہ زرد تھا، دوسرا نابینا۔ لوگوں سے پوچھا، یہ ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا، اس کے جسم میں درد رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہے، اور دوسرے کی آنکھوں کی خرابی کے باعث بینائی جاتی رہی ہے۔ پوچھا کہ یہ شکایت انہی کو ہے یا عام ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ اکثر ہو جاتی ہے۔ شہزادہ دنیا کی اس بے وفائی کا حال سن کر متاثر ہوا۔ ایک روز شہزادہ سیر کو نکلا۔ ایک بوڑھے کو دیکھا کہ اس کے سفید بال ہیں، کمر خمیدہ ہے اور چلنے سے لاچار ہے، مجبور ہے۔ پوچھا، یہ حال اس بوڑھے کا ہے یا ہر شخص کا یہی حال ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہر ایک کو آخر عمر میں اس حالت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ شہزادہ، انسان کی کتنے دنوں میں یہ حالت ہو جاتی ہے؟ کہا، تقریباً 70 80 100 برس میں۔ شہزادے نے پوچھا، بعد میں کیا ہوتا ہے؟ بعد میں مر جاتا ہے، یعنی دار آخرت کو سفر کر جاتا ہے۔ شہزادہ یہ سن کر بے انتہا متاثر ہوا۔ اس شخص کو بلوایا جس سے کبھی کبھی تنہائی میں بات ہوتی تھی۔ اس سے پوچھا کہ اصل قیام گاہ جب انسان کی یہ دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے، تو انسان اس دنیا سے اس قدر دل کیوں لگاتا ہے؟ اس شخص نے تمام واقعہ بتلایا کہ بادشاہ نے کیوں تنہا مقام میں آپ کو رکھا اور کیوں باہر نکلنے سے منع کیا۔ شہزادے نے سوال کیا، کیا خدا کے نیک بندے ایسے بھی ہیں جو اس دنیا سے محبت نہ رکھتے ہوں؟ اس نے کہا، بہت تھے جنہیں بادشاہ نے نکلوا دیا، بہت سو کو جلوا دیا۔ ممکن ہے اب 1-2 کہیں گوشہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہوں، اس انتظار میں ہوں کہ وہ مبارک وقت آئے گا کہ ظالم بے دین کا ظلم ختم ہو اور ہم کو موقع ملے کہ ہم دنیا کو ہدایت کر سکیں۔ شہزادہ اس روز سے تنہائی، غمزدہ اور متفکر رہتا تھا۔ اب اس کی دینداری کی خبر بھی عام ہو چکی تھی کہ ایک شخص نہایت عابد و زاہد، پارسا، پرہیزگار تھا جس کا نام تھا بلوہر۔ جب اس کو شہزادے کی یہ خبر ملی تو وہ بذریعہ کشتی ہندوستان آیا اور شہزادے کے مقربین سے تاجروں کے لباس پہن کر ملاقات کی کہ کوئی عابد نہ سمجھے، اور اس شخص سے جو شہزادے کے بہت ہی قریب تھا کہا، میں سری لنکا سے آیا ہوں اور ایک تاجر ہوں۔ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو بہت ہی مفید ہے، جو اندھے کو بینا، بہرے کو شنوا اور ہر مرض کی وہ بے مثال دوا ہے۔ کمزور کو توانا، دیوانے کو ہوشیار، دشمن پر غلبہ بخشتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس دوا کو شہزادہ کو دکھلاؤں، اس لیے کہ میں اسی کو اس کا اہل سمجھتا ہوں، لہٰذا مجھے کسی طور اس تک
پہنچوا دیا جائے۔ وہ شخص نے کہا پہلے مجھے وہ دوا دکھلاؤ۔ بلور نے کہا تمہاری آنکھیں اس کے دیکھنے کی تاب نہیں رکھتی، شہزادہ ہی اس کا اہل ہے۔ یہ سن کر وہ شخص شہزادے کے پاس گیا اور بلوہر کا ذکر کیا۔ اس کی حق شناسی کی باتیں سن کر شہزادہ اپنی فراست ذاتی سے سمجھ گیا کہ اس سے مفید معلومات ضرور حاصل ہوں گی۔ چنانچہ بلوہر کو رات کی تنہائی میں شہزادے نے طلب کیا اور نہایت عزت و احترام سے پیش آیا، ادب سے سلام بجا لایا۔ بلوہر نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے ایک غیر معروف نادیدہ شخص کی اس قدر تعظیم و تکریم کیوں کی؟ شہزادہ نے کہا وہ راز جس کا میں متلاشی ہوں اس کے انکشاف کی مجھے بو آتی ہے آپ سے۔ بلوہر نے کہا میں آپ کے عزت و احترام کا شکر گزار ہوں اور آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اپنے عنوان کے ایپیسوڈ نمبر 7 کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنوں کا خیال رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔